زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ رستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ آپ سب کا زندگی میں ایک پلان ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے کیا پلان ہوتے ہیں کہ اس برس کی عمر تک شادی ہو جانی چاہیے، شادی کے پہلے سال بچہ ہو جانا چاہیے، یا فلاں وقت میں جاب میں ترقی مل جانی چاہیے، بچوں کی تعلیم یا اپنا تعلیمی کامیابیاں یا کریئر، یا اتنا پیسہ کما لینا چاہیے، یا ہمارے پاس ایک پلاٹ ہونا چاہیے، یا ہم اپنا اتنا شاندار گھر بنا لیں۔ یعنی آپ ساری زندگی منصوبوں کے ہی چکر میں رہتے ہیں اور اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے یہ منصوبے پورے ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں ہوتے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ جیسے آپ ہوٹل سے نکل کر سیدھی بائیں جانب والی بس پکڑتے ہیں اور اسی طرف نکل جاتے ہیں جہاں ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے۔ سارے سیاح ہاتھ میں ایک نقشہ پکڑے نکلتے ہیں اور اسی طے شدہ سڑک پر جاتے ہیں۔ شادی، جاب، بچے، آپ اپنا ہر قدم زمانے کے مطابق پلان کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ آپ ایک غلط بس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، زندگی آپ کو بالکل متضاد راستے پر لے جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ بھٹک رہے ہیں، چونکہ آپ کی فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی، اس لیے آپ کی زندگی بیکار ہے۔ اس کا نہ مقصد ہے، نہ ان مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ آپ کو اس وقت تک کسی اور جگہ پر ہونا چاہیے تھا، آپ کو اس وقت تک شادی کر کے اپنے گھر میں سیٹل ہو جانا چاہیے تھا، جاب میں ترقی مل جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک آپ تنہا ہیں یا ایک ہی مقام پر پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی آپ کو لگتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ؟ جیسے آپ کسی بس میں بیٹھے ہوں اور کسی یو ٹرن کے انتظار میں چلتے جا رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہر روز اٹھ کے ہر رات کا انتظار کرتے ہیں۔ زندگی بس آپ کو گزارے جا رہی ہے اور آپ اپنی شدید کوشش اور فرسٹریشن کے باوجود اس چکر کو توڑ نہیں پا رہے۔ کیسے نکلیں اس سے باہر؟ آپ کو کسی اور مقام پر ہونا چاہیے تھا اس وقت، پھر آپ سوچتے ہیں غلطی کہاں ہوئی؟ ہاں، بس اسٹاپ پر فلاں دوست سے راستہ پوچھا تھا اس نے، یا ماں باپ نے، یا کسی دوسرے انسان نے ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھایا اور آپ نے غلط بس پکڑ لی، بس نے آپ کو پھنسایا، یا فلاں شخص نے آپ کو غلط مشورہ دے دیا۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ بس اب اس غلطی کو فکس کرنا ہے، لیکن آپ کے ارد گرد آپ کی حالت کوئی سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ یو ٹرن لینے کا وقت بھی گزر جاتا ہے، آپ میں اتنی قوت نہیں کہ اکیلے اس درست راستے پر چل نکلیں جہاں آپ کو جانا تھا، جہاں سب جا رہے تھے۔ لیکن کیا وہ راستہ واقعی درست تھا؟ کیا وہ بس واقعی غلط تھی؟ لیکن وہ جو قول ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہو کہ اگر تمہاری زندگی اوپر سے نیچے تک الٹ جائے تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو جائے گی؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ راستہ جس پر قدرت نے آپ کو ڈال دیا ہے، جو آپ کے پلان میں شامل نہ تھا، وہ غلط ہے؟ مانا کہ آپ وہی کرنا چاہ رہے تھے جو آپ کی عمر کے دوسرے لوگ کرتے ہیں، وقت پہ شادی، بچے، پیسے کمانا، تعلیمی کامیابی، اور اسی کا خواب دے کر آپ اس سفر پر نکلتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ کوئی بری چیز نہیں تھی۔ دراصل قدرت آپ کو ایک منفرد منظر میں لے آئی تھی، ایک پینٹ شدہ جنگ میں۔ یہ وہ تجربہ ہے جو ہر ایک نہیں کرتا، یہ وہ منظر ہے جو ہر ایک نہیں دیکھتا۔ اپنی زندگی کی کہانی کو ہی دیکھ لیں، آپ کے ساتھ جو ہوا وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اپنے کسی غم اور تکلیف میں آپ نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کے لیے راستے اتنے مشکل نہیں ہوتے۔ یہی تو ساری بات ہے، آپ کے ساتھ جو مختلف ہوا ہے بظاہر وہ بہت چڑچڑا کر دینے والا ہے، لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔
दूसरे तो बने बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, आपने एक मुख्तलिफ बस ली थी, वो गलत बस नहीं थी, वो सिर्फ मुख्तलिफ थी। वो आपको एक ऐसे स्टॉप पर उतार के चली गई जहां आप अपनी मंजिल से काफ़ी दूर आगे हैं। आपके पास यहाँ चंद ऑप्शन हैं। आप आज भी चाहें तो मुतय्यन करदा रास्ते पर जा सकते हैं, पैसे हैं जेब में, चाहें तो टैक्सी पकड़ें और चले जाएं। जब अपना गम आप किसी से बयान ना कर सकें, जब अपनी कैफियत को खुद ही ना समझ सको, जब कोशिश कर करके थक जाओ, जहन काम करना छोड़ दे, आंसुओं में कमी ना आए, तमाम दिन एक से गुजरने लगें तो खुद को थकाना छोड़ दो, सोचों के गर्दाब को झटक दो, अपना आप हालात के हवाले कर दो। उस एक ज़ात के भरोसे, वो इतना रहीम है कि उस पे भरोसा करने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता, इसे उम्मीद देता है, दिलासा देता है, अपने होने का यकीन दिलाता है, मुश्किल में डालता है तो खुद ही इस मुश्किल से निकलने का वसीला भी बन जाता है। इम्तिहान लेता है ताकि साबिर बनो, आजमाइश में डालता है ताकि शाकिर रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि यकीन रखो। जगह जगह अपने होने की, अपने साथ की यकीन दहानी कराता है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो तुझसे बेजार हो गया है। सुकून मिलता है ना ये पढ़ के, और वो चुनता इन्हीं को है जिनको वो ख़ास करना चाहता है। फिर गम किस बात का? ये बात भी कितना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक देख रहा है, हमारे आंसू ख़ास हो रहे हैं। और याद रखें, आपके आंसुओं की उसके यहाँ बहुत कदर कीमत है।